الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، ماہ سفر کا آغاز ہے اور اربعین بھی نزدیک ہے، یا شرح اربعین ہے جس کی شروعات. ہر کام انسان جب شروع کرتا ہے تو وہ کام شروع کرتے وقت عقل مند انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک چیز واضح ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے کہ اس کام سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے، اور میں نے کیا حاصل کیا تو میں کامیاب ہو گیا، اور کیا حاصل نہیں کیا تو میں کامیاب نہیں. جب تک انسان کے لیے یہ کلیئر نہیں ہو کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی اس کے پاس معیار نہیں ہوگا کہ میں کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں. یہ فرش عزا، مجلس، عزاداری، گریہ وزاری، جلوس، ماتم، علم، یہ تمام عزاداری، یہ رسمیں، اس کا ہدف کیا ہے، اور میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ میں آیا اپنے ہدف کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا ہدف کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوں. اب انسان کی جتنی معرفت ہے، جتنا اس کا لیول ہے، اس کے حساب سے انسان اپنی گول سیٹنگ اس حساب سے کرتا ہے. جس کا جتنا ہدف ہوگا، معرفت ہوگی، اتنا اس کا ہدف ہوگا. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس سے کہیں کہ ایک پتھر دیں اور کہیں کہ اسے آپ پھینکیں اوپر، تو چھوٹا بچہ اگر پہلے فلور پہ بھی پھینک دے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ اب کامیاب ہو. لیکن ایک بڑے آدمی اگر پتھر لے اور اوپر ایم لگانا چاہے، اگر وہ 5ویں مالے پہ، اگر وہ بھی کہتے ہیں میں پہلے مالے پہ پھینکوں گا، اور پہلے مالے پہ پھینکنے کے بعد وہ سوچے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس کی سطح کے حساب سے، اس کے لیول کے حساب سے اس نے اچیومنٹ حاصل نہیں کی. اب توجہ کریں، میرے اندر حسینیت کا اس وقت کیا لیول ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ میرے گول سیٹنگ سے پتہ چلے گا کہ اس محرم میں میں نے اپنے لیے کیا گول بنایا، کیا مقصد رکھا. میرا مقصد جتنا بلند ہوگا، یعنی میری معرفت امام اتنی بلند ہے. کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر انشاءاللہ ہم زیارت عاشورہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن آج ابتدائی گفتگو ہے. مثال کے طور پر زیارت عاشورہ کی دعا: اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد. خدایا میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے قرار دے، کیا؟ جنت؟ نو. بخشش؟ نہیں. معافی؟ نہیں. پھر ایڈویٹ میں کیا سکھا رہے ہیں کہ کیا گول رکھنا ہے؟ ہمیں ایسی زندگی تو عطا کر جو محمد و آل محمد جیسی زندگی ہو.
لہم اجعل محیایا محیا محمد وآل مماتی ممات محمد وآل محمد، اور مجھے ایسی موت عطا کر جو محمد اور آل محمد کو عطا کی تھی تم نے۔ اب میں نے اگر ایسی زندگی کا تصور کیا ہے کہ جہاں پر میں اہل بیت کی ہمراہی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو ماہ محرم ختم ہوتے ہوتے میں اپنی زندگی کا تجزیہ کروں گا، انالیسس کروں گا کہ کیا میری زندگی میں وہ اثر آیا یا نہیں آیا۔ کیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں ان جیسی زندگی جینے کی کم سے کم کوشش کر رہا ہوں؟ توجہ کریں، تو یہ پہلا ہے کہ گول ہمیں بلند رکھنا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں قدر الرجل اللہ قدر ہمتی، انسان کو اگر اس کی ویلیو پہچاننا ہے کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے، تو آپ کیا دیکھیں کہ اس انسان کی ہمت اور اس انسان کا ہمت اور اس کا ارادہ کتنا بلند ہے۔ جتنا بلند اس انسان کا ارادہ ہے اتنی زیادہ اس کی ویلیو۔ میں مثال دوں آپ کے لیے تاکہ ہمارے لیے بات واضح ہو کہ میں کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ شب عاشور نافع بن ہلال کا امام ہاتھ پکڑتے ہیں، جنت امام نے بتا دی، انگلیوں کے درمیان دکھا دی، جنت کا وعدہ کر دیا، امام صادق ہیں، سچے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، جنت دیکھ لی، جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا۔ اس حالت میں امام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ایک جگہ لے جاتے ہیں اور لے کے جا کے ان سے کہتے ہیں نافع، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تمہیں مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرا چہرہ دیکھ کے تمہیں شرم آ جائے، میرا چہرہ اندھیرے میں بھی نہیں ہے، ایک کام کرو تم یہاں سے چلے جاؤ، جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، مقام دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا چلے جاؤ۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے، رکتے یا چلے جاتے؟ جنت مل گئی ہے، امام خود وعدہ کر رہے ہیں اور امام خود بول رہے چلے جاؤ، اس سے بڑا بہانہ کیا چاہیے؟ نافع کا جواب جو ہے وہ ان کی لیول بتاتا، ان کا لیول بتاتا۔ نافع کہتے مولا اگر میں چلا گیا تو خدا کرے مجھے جنگلی جانور کھا جائے۔ پھر نافع کہتے ہیں، نافع کہتے ہیں امام اگر میں چلا گیا اور جنت میں چلا گیا اور روز قیامت نبی کا سامنا ہوا تو میں نبی سے کیا کہوں گا کہ تمہارا نواسا کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا اور میں جان بچا کے چلا گیا، کیسے میں سامنا کروں رسول اللہ کا؟ یہی سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اگر مجھے جنت مل گئی اور روز قیامت ہم رسول خدا اور بی بی زہرا کا سامنا اگر ہمیں ہوا تو کیا ہم جواب دے پائیں گے کہ مجھے جنت تو مل گئی لیکن آپ کا بیٹا وقت کا امام مجھے نصرت کے لیے بلاتا رہا لیکن میں نے دنیا کی طرف توجہ کی، اس امام کی طرف توجہ نہیں کی۔ جنت مل بھی جائے تو کیا ہم روز قیامت رسول خدا اور اہل بیت کا سامنا کر پائیں گے کہ وقت کے امام کو ضرورت تھی اور تم نے ساتھ نہیں؟ میں کیسے جج کروں کہ میں آج کہاں پر ہوں؟ ایسے جج کرنا کہ ایک حسین کربلا میں آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، لیکن کربلا میں کوئی ساتھ نہیں، کسی نے ساتھ نہیں، کوئی ساتھ تھا نہیں تھا۔
مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اطراف میں دیکھا مڑ مڑ کے تو میں نے دیکھا میرا کوئی ساتھی اور مددگار سوائے اہل بیت کے نہیں تھا. تمام ائمہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ امام کا ساتھ نہیں دے رہے. سوال اصلی میرا کہاں پر ہے عزیزان گرامی؟ لوگوں نے ائمہ کی زندگی میں امام کا ساتھ نہیں دیا. کیا میں آج وقت کے امام کا ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ جس طریقے سے حسین کربلا میں تنہا تھے اور تنہائی میں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اسی طریقے سے آج کا امام بھی ہمیں آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا. میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، میں سن پا رہا ہوں امام کی آواز، میں لبیک کہہ پا رہا ہوں. یہ اصلی سوال ہے. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب انہیں ان کی شہادت ہوئی تو ان کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا بیڑیوں اور زنجیروں. 2 دن تک وہ لاشا پڑا، کوئی مدد کے لیے آیا نہیں. اور جب حکومت نے اجازت دے دی کہ دفن کر سکتے ہو تو کئی ہزار آئے دفن کرنے کے لیے. تو یہ وہی لوگ جو پہلے دفن کرنے آئے تھے نہیں آئے تھے، بعد میں کیوں آئے؟ کیونکہ امام کا ساتھ دینے میں قربانیاں دینے ہوتی، سختیاں ہوتی، مشکلیں ہوتی. ہمیں دین جب تک اچھا لگتا ہے جب دین مجھے مشکل میں نہیں ڈالے، دین میری مشکلوں کو حل کرتا رہے. گنڈوں تعویذوں کے ذریعے سے. لیکن جب دین کی وجہ سے میری مشکل آئے گی تو مولا حسین روز عاشور کہتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کا غلام، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے جسے وہ بہت مزے سے چباتے ہیں، زبان کے ساتھ تڑکا لگا کے بہت مزے سے. جب تک دین کہاں رکھا ہو؟ زبان. لیکن اسی دین کی وجہ سے جب انہیں مشکلوں میں ڈال دیا جائے تو یہ دین کو تھوک دیتے ہیں اور قلت دیانون، دیندار بہت کم باقی رہ جاتے ہیں. بس تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے محبت کے دعوے کیے، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے الگ الگ منزلیں ہوں جہاں پر لوگوں نے محبت کے دعوے کیے، لیکن وقت پڑنے پر انہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا. میں کیسے اپنے آپ کو کنونس کر رہا ہوں کہ میں آج کے زمانے میں وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں اور آج کے میدان میں میں حق کے ساتھ ہوں اور میں وقت کے امام کے ساتھ ہوں. یہاں جنت کی صرف بات نہیں ہوگی، ثانی گرامی سے بالا تر بات ہے. ولایت کی بات ہے، امام کی غلامی کی بات ہے، امام کی ہمراہی کی بات ہے، امام کی فوج میں شامل ہونے کی بات ہے، امام کے ساتھ لڑنے کی بات ہے. ہمارے پاس حدیث ہے عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا. جس حدیث میں کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام کے چاہنے والے جو ہیں، امام کے ساتھی جو ہیں، ان کا غربال کیا جائے گا. ایک بار نہیں، کئی بار غربال کیا جائے گا. اس حدیث میں 3 بار لکھا ہے کہ غربال کیا جائے گا. غربال کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہاں کھیتی ہوتی ہے، میں تو بامبے سے عمانی ہوتی ہے، جب یہاں کھیتی ہوتی ہے اور گیہوں آتا ہے تو گیہوں کو
ایسے ہواؤں میں اس کو جب چھانا جاتا ہے، ونوئنگ کہتے ہیں انگلش میں، گیہوں کو اوپر سے ایسے نیچے گرایا جائے، پھینکا جائے، ہے نا؟ تو جب ہوا چلتی ہے تو جتنا گیہوں کا بھوسا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں، اور اسے کئی بار کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام بھوسے جو ہے وہ گیہوں سے الگ۔ امام کہتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کا غربال کیا جائے، جو پکے ہوں گے دانے وہ ہمارے دامن میں گریں گے، اور جو بھوسے کی مانند ہوں گے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے چلے۔ میں چھوٹا سا طالب علم اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے کیسے کہا ہے کہ میں ان دانوں میں سے کہ جو امام کے دامن میں گرے گا، امام کے کام آئے۔ ایک اور میں مثال دوں آپ کے لیے چیزیں واضح ہو جائیں کہ یہ جو اسلامی گرامی تمام انسانیت ہے، اس انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ امام کا، اور پھر امام کے ساتھیوں۔ ہمیں گول سیٹنگ بتائی گئی ہے کہ تمہیں پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنا ہے جو امامت کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کا، ان کے ہمراہ کا، ان کے فوجی کا، ان کے سپاہی کا، ان کے راہ پہ چلنے والوں کا، ان پر اپنی جان قربان کرنے والوں کا۔ یہ گول ہے ہمارا، یہ ہدف ہے ہمارا۔ اب محرم ختم ہوتے ہوتے میرے اندر کتنا جذبہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ریڈی ناؤ، کتنا پرسنٹیج ریڈی ٹو سیکریفائس، میں سیکریفائس کرنے تیار ہوں، قربانی دینے تیار ہوں، میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، میں نے کنوکشن کر لیا ہے، میں نے اپنا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے امام کا سپاہی بننا ہے، اس سے کم نہیں بننا ہے۔ جذبہ آیا یا میں چند رسموں میں الجھ کے رہ گیا کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچا تو بس۔ اب توجہ اس کو یہاں سے ہٹانا، سلوات پڑھو محمد توجہ کیجیے سر۔ امام حسین علیہ السلام جب کوفہ سے کوفہ کے لیے چلے تو پہلے حج کر لیا، پھر حج کو اپنی عمرہ میں تبدیل کر دیا۔ جب امام حسین نے اپنی حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اس کے بعد امام کئی جگہ سے گزرے۔ جب امام کئی جگہ سے گزرے تو ایک چیز جو ہے، رہنے دیجیے آپ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے، امام کئی منزلوں سے گزرے، امام کے ساتھ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے حج نہیں کی، اپنی حج کو عمرے میں تبدیل کی، بہت سارے حج کرتے رہے۔ یہ لوگ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے حج نہیں کی اور آگے بڑھے، امام کے ساتھ ہیں، جان دینے کا وعدہ کر چکے ہیں، امام کے لیے لڑنے کا وعدہ کر چکے ہیں، امام کے سپاہی ہیں، محبت کا دعویٰ ہے، سب چیزیں ہیں۔ امام ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، تاریخ میں اس جگہ کا نام لکھا ہے زبالہ۔ جب امام اس جگہ پہنچتے ہیں تو امام کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم شہید ہیں، مسلم شہید، شام کا وقت ہے، امام کو پتہ چلتا ہے۔ امام ایک خیمے میں تمام ساتھیوں کو جمع کرتے، پھر امام کہتے ہیں دیکھو مسلم شہید ہو گئے اور کوفہ کے حالات پلٹ گئے، مسلم شہید ہو گئے اور کوفہ کے حالات پلٹ گئے۔ اب تک دو کیٹیگری کے لوگ امام کے ساتھ ہیں،
ایک وہ جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ کوفہ جائیں گے، حکومت ملے گی اور حکومت میں ہمارا حصہ ہو۔ دوسرے وہ جو امام کی راہ میں قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب امام زبالہ پہنچتے ہیں تو امام سب کو جمع کرتے ہیں، پھر امام کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لیے، پر یہ انصراف دے اور چلا جائے۔ میرے ساتھ کون چلے گا؟ امام کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چلے گا جو باذلاً محجتہ نفسہ ومعتنا الی لقاء اللہ نفسہ۔ امام کہتے ہیں میرے ساتھ کون چلے گا؟ میرے ساتھ وہ چلے گا جو اپنے محجت کو قربان کرنے تیار ہے، ایک، اور جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، دو، اور جس نے اللہ سے ملاقات کو اپنا وطن حقیقی بنایا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اہم چیز ہے۔ آپ ایسے تصور کریں کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین آپ سے کہہ رہے ہیں۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی۔ میرے ساتھ وہ چلے جو بذل کرنا چاہتا ہے، قربان کرنا چاہتا ہے۔ کس چیز کو؟ محجت کو۔ محجت کسے کہتے ہیں؟ ہم زیادہ تر اشعار میں پڑھتے ہیں کہ محجت ہو، توجہ کریں، میں ایکسپلین کرتا ہوں محجت کسے کہتے ہیں۔ تو کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے، جب اس کا خون نکلتا ہے تو اس کا بلڈ جو ہے وہ ہارٹ جو ہے زیادہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، کیوں؟ خون زیادہ نکلتا ہے۔ لیکن ایک بار اتنا خون نکلتا ہے کہ وہ جانور مر جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس کے مرنے کے بعد بھی کئی دنوں کے بعد اگر اس جانور کا دل نکالا جائے، کیونکہ دل سے خون پمپ ہو رہا تھا، کئی دنوں کے بعد جب دل کو کاٹا جائے تو اس میں کچھ قطرے خون کے باقی ہیں۔ اس قطرے خون کو جو موت کے بعد بھی، کئی دنوں کے بعد بھی دل میں جو قطرے خون باقی رہتا ہے، اسے کہتے ہیں محجت۔ امام صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ چلے جو خون دینا چاہتا ہو، جان دینا چاہتا ہو۔ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے محجت کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ آخری منزل کیسا؟ سعید کی طرح۔ سعید تیر چل رہے ہیں کربلا میں، سعید نے تمام تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا، ایک بھی تیر امام تک پہنچنے نہیں، ایک بھی تیر پہنچنے۔ سعید سر رسیدہ بوڑھے ضعیف، سنبھال نہیں پا رہے تھے سعید خود کو۔ جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی، سعید گر گئے، زمین پر گر گئے۔ جب سعید زمین پر گرے تو امام نے سعید کو اپنے زانوں پہ لٹایا، سعید نے آنکھیں کھولی، سعید نے امام کو دیکھا، سعید نے امام کو دیکھ کے یہ نہیں بولا جنت ملے گی کہ نہیں، سعید نے ایک جملہ کہا، کیا؟ الرضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ حل وفیت یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کہ میں نے وفا ادا کی، حق کو ادا کیا نہیں؟ کب بول رہے سعید؟ اپنے جگر کا آخری خون حسین کی راہ پر قربان کرنے کے تیار ہوئے ہیں، سب کچھ دینے کے بعد پوچھ رہے مولا رضی کو کربلا وہ پہنچے جو جنت نہیں چاہتے، جو امام کی رضایت چاہتے تھے موت کے بعد۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کربلا عزیزان گرامی روحوں کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ عزاداری روحوں کو زندہ کرنے کے لیے،
کوفہ میں خط لکھے گئے تو سب سے پہلے خط لکھنے والوں میں سے ایک شخص ہے شبس ابن ربیع. حتیٰ امام حسین کے لیے کیمپیننگ کر رہا کوفہ میں، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے جا کے مل رہا تھا، بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، انہیں کنونس کر رہا تھا کہ امام کو بلاؤ، امام کو خط لکھو. لیکن جیسی کوفہ کے حالات بدلے، شبس نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. صرف ساتھ نہیں چھوڑا، اور روز عاشور امام حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑا. روز عاشور امام حسین شبس سے پوچھتے ہیں، شبس کیا تمہیں خط نہیں لکھا؟ تم نے کون منع کر دیتا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں لکھا. وہاں بیٹھا تمہیں لکھا. جب پھر سے کوفہ کے حالات بدلتے ہیں تو شبس مختار کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب مختار ہارنے لگتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہوتا ہے. تاریخ میں یہ ایسے کیریکٹرز ہیں کہ جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہوا تو انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ. ہم نے اپنی نفس کو تیار کیا ہے ایسا کہ جب حق اور باطل کی بات ہو تو ہم حق کا ساتھ دیں، دنیا کا نہیں، رشتہ داریوں کا نہیں، خاندان کا نہیں. ہم نے کربلا کو درسگاہ بنانا سیکھنا، سمجھنا ان کیریکٹرز کو. شیم وہ کیریکٹر ہے کہ ایک زمانے میں مولا علی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنا زخمی ہوا تھا کہ موت کے نزدیک تھا. کیسے ہوتا ہے کہ شیم جو مولا علی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ حسین کا گلا کاٹنے تیار تھا؟ کیسے ہوتا؟ یہ دنیا، اور دنیا ایک بار نہیں کرتی ہے حملہ. رسول اللہ نے صلوات محمد وآل محمد حضرت ابوذر کو نصیحت کی، اور نصیحت کر کے کہا ابوذر شروعات میں کہا دنیا کی محبت اور شرف و عزت. واہ، آپ کی کیا مولانا صاحب، آپ کی طرح کوئی مجلس پڑھتا ہے؟ آپ تو مولانا، یہ شرف، آپ نے کیا مجلس کرائی، آپ نے کیا جلوس نکالا. دو چیز، دنیا کی محبت اور شرف و عزت، یہ دو چیز کیا کرتی ہے؟ کہتے ہیں رسول خدا ابوذر کو کہ جیسے ایک بھیڑیا فوکس حملہ کرتا ہے، ایک بھیڑ کے گلے پر رات کی تاریکی میں، تو یہ دنیا کی محبت اور شرف کی محبت دونوں ایسی کہ رات کی تاریکی میں جیسے بھیڑیا ایک جو ہے شیپس کے ہرڈ پر، ایک بھیڑ کے گلے پر حملہ کرتا ہے، ویسا ہے. آیت اللہ مصباح یزدی سے ایکسپلین کرتے ہیں، رسول کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ دونوں محبت ایمان اور دین پر حملہ کرتی ہے. رات کی تاریکی میں، مطلب شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو جتنی اسے بھوک لگتی ہے اتنے جانور کو وہ مارتا ہے، باقی جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے. اسے بھوک لگی ایک گائے، جو بھی جانوروں کو پکڑے گا اتنا ہی حملہ کرے، اتنا ہی شکار کرے. اس لیے رسول اللہ نے شیر کی مثال نہیں، بھیڑ کی مثال، بھیڑیے کی مثال. اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اسے مارنے میں مزہ آتا ہے، اسے مارنے میں مزہ آتا ہے.
تو جب رات میں وہ حملہ کرتا ہے تو کھانے سے پہلے وہ تمام جتنے بھیڑ رہتے ہیں، جتنی بکریاں ہیں، سب کو مار دیتا ہے اور خون خون کر دیتا ہے وہاں پر. صبح وہ کوشش کرتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کھا لے، یعنی وہ کھانے کے لیے نہیں مارتا، مارنے کے لیے مارتا. اسے مزہ آتا. دنیا کی محبت اور شرف کی محبت، رات کی تاریکی میں بھیڑیا حملہ کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ لوگ کو پتا نہیں چلے. یہ دونوں محبتیں ایسی ہیں کہ رات کی تاریکی میں ایمان اور دین پر ایسے حملہ کرتی ہیں کہ جب تک پورے ایمان اور دین کو تباہ نہ کر دیں تب تک یہ باہر نہیں نکلتی. عزیزان گرامی، یہ دین کی، یہی دنیا کی محبت تھی جس کے لیے لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا، حسین کا ساتھ نہیں دیا، حسن کا ساتھ نہیں دیا، کسی امام کا ساتھ نہیں دیا. کہیں یہی دنیا، آپ میری طرف توجہ کریں، کوئی بات نہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، اپنا کام کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہی دنیا کی محبت جس نے لوگوں کو روکا امام تک پہنچنے کے لیے، کہیں وہی محبت مجھے بھی امام تک پہنچنے سے روک تو نہیں رہی. یہ اصل چیز ہے. یہ فرش ازا کے بعد میں کتنا اپنے آپ کو امام زمانہ سے نزدیک پا رہا ہوں. جس چیز نے عمر سعد کو روکا تھا، جس چیز نے شمر کو وہاں بھیجا تھا، جس چیز نے کوفہ والوں کو امام مسلم کو تنہا چھوڑنے کو مجبور کر دیا تھا، وہ سب بھی دنیا کی محبت. ایسا نہیں تھا کہ نہیں معلوم تھا، سب معلوم تھا. کوفہ والوں کو نہیں معلوم تھا. مولا علی نے کوفہ میں حکومت کیے تھے، مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، معجزے دیکھے تھے. ہم نے تو معجزے نہیں دیکھے، صرف سنے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن جب جان پر آتی ہے ایک عالم دین نے خواب دیکھا، بہت تمنا کرتے تھے یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا. تو دیکھیں کہ جب تیر چل رہی تھی امام حسین پر تو وہ کھڑے تھے، روک رہے تھے تیر، لیکن تیر جیسی نزدیک آیا تو جھک گئے. تیر جا کے امام کو لگی، اٹھے بہت روئے. کہ میں نے اپنی نفس کو اتنا تیار نہیں کیا ہے، اگر تیر آئے تو نفس کے اندر ارادہ ہو کہ تیر لے لے، امام تک پہنچنے نہیں دے. میں نے تیار کیا. یہ اصل مقصد کیا ہے اس فرش عزاداری، کہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اگر ہو رہا ہے تو میرا پروسیس ٹھیک ہے، ٹھیک جگہ جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کم ہو اسپیڈ، لیکن گروتھ ہے. میں محرم ختم ہوتے ہوتے اربعین آتے آتے اپنے آپ کو امام کا سپاہی بننے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، ارادہ کیا ہے، اس راہ پہ چلنے کی تلاش کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کم اسپیڈ، کم زیادہ ہو، لیکن مقصد تو کم سے کم کلیئر ہونا چاہیے. مقصد جلنا نہیں، امام کا سپاہی بننا، امام کا سپاہی بننا. بس عزیزان گرامی، یہاں تک پہلی مقدمتاً ایک بات پیش کی تاکہ ہمارے لیے کلیئر رہے کہ اس محرم میں، فرش ازا میں، عزاداری میں ہم کیا چاہتے ہیں. جب تک وہ کلیئر نہیں ہے، جب تک ہم کوئی کام کر رہے ہیں مقصد ہمارے لیے مہیا نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے 3 دن ہم زیارت عاشوراء کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے. ممکن نہیں کہ تمام چیزوں کو زیارت عاشوراء کی پیش کر سکیں، لیکن کچھ فراز کو کم سے کم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے زیارت عاشوراء کے حوالے سے. سب سے پہلے عزیزان گرامی، زیارت عاشوراء کیا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیارت کیا ہے.
میں آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو، تاریخی ایک پس منظر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ زیارت آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، زیارت پہ جو کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، یہ کیسے شروع ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت جلدی میں آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کروں گا، توجہ کا طالب ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو یزید کا ایم کیا تھا، یزید کا گول کیا تھا، یزید کا مقصد کیا تھا، یزید نے شعر میں واضح کر دیا۔ یزید کہتا ہے کہ نہ نبی آئے تھے، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یزید کا مقصد تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیں، شہادت امام حسین کی ہو، بعد میں کہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا، خدا ہوتا، رسول ہوتا تو بچا لیتا، لیکن کسی نے نہیں بچایا، یعنی کوئی نبی، خدا، رسول نہیں ہے، یعنی پورے دین کو چیلنج کر رہا۔ اور امام حسین علیہ السلام، جلدی بیان کر رہا ہوں، مقدموں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ، امام حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا۔ جب سر نیزے پہ بلند ہوا اور اس نے قرآن کی تلاوت کی تو کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا، اس معجزے سے امام کی امامت، قرآن کی آیت، نبی کی نبوت اور معصوم کی عصمت، ساری چیزیں ثابت ہو گئی لوگوں کے لیے۔ جو پہلے مرحلے پہ یزید چاہتا تھا اس کو وہیں پر شکست حاصل ہوئی، وہیں پر ڈائریکٹ۔ اب یزید لیول 2 پر آ گیا، پلان نمبر 2۔ یزید کا پلان نمبر 2 یہ تھا، یا بنی امیہ کا پلان نمبر 2 یہ تھا کہ اب امام حسین اور کربلا کو لوگوں کے درمیان عام نہ ہونے دیں، لوگوں کے درمیان عام نہ ہونے دیں، یہ یزید چاہتا۔ آپ توجہ کریں کہ ایک زمانہ ہے کہ حکومت ان کی، منبر ان کے، امام جمعہ ان کے، شاعر ان کے، علماء ان کے۔ اس زمانے میں جو میڈیا تھا وہ تمام میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومت کے۔ اور حکومت ظالم و جابر، جس کے پاس قاضی و قضا سے لے کے علماء، شعراء، خطیب، سب کچھ وہی کہیں گے جو حکومت سے آرڈر آئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ امام حسین کے کربلا کو ایک حادثہ بنا کے بلا دیا جائے، اور پوری حکومت کی جو میکینزم تھا، پوری حکومت کے میکینزم نے مل کے یہ کوشش کی۔ کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ امام حسین کربلا اس کو بلا دیا۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اہل بیت لیول 1 کے بعد لیول 2 ہے، یہاں پر حضرت زینب سے لے کے چھٹے امام تک پورا ایک سلسلہ ہے، ابھی فی الحال خلاصے میں بیان کر رہا ہوں کہ تمام اہل بیت کی کوشش کیا تھی؟ اہل بیت کی کوشش تھی کہ کربلا کو یاد رکھا جائے اور کربلا کو ایک حادثے سے، ایک ایونٹ سے ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کر دیا جائے۔ کربلا ایک مکتب بن جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ویلیوز کہاں سے لیں تو ان کے لیے کلیئر ہو، کربلا سے ویلیوز لیں گے۔ واضح؟ اب دو فورسز مقابلے ہیں، ایک کے پاس پاور، طاقت ہے، ایسا ہے، میڈیا ہے، ایک طرف ائمہ ہیں جن کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہیں لیکن خدا کی طاقت ہے۔ اب کیسے مقابلہ کیا اہل بیت نے؟ توجہ کریں، اہل بیت نے خصوصاً چوتھے امام کہتے ہیں ارتد الناس الا الثلاثہ، چوتھے امام کہتے ہیں کہ امام کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد سب کافر ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں، یا کہیں کہا 20 لوگوں کے، یا کہیں کہا 10 لوگوں کے، اتنے لوگ جو ہیں وہ سب کافر ہو گئے تھے، امام کہہ رہے ہیں۔
ایسے حالات میں ایک دو ایگزامپلس اور دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ مکہ اور مدینہ کی حالت کیا ہے. مکہ اور مدینہ رات میں ہونے والی محفلوں کے لیے پورے عرب میں مشہور ہو گیا، جس میں رقص ہے، ڈانس، میوزک اور مکس گیدرنگ. اگر شام والوں کو ایسی عورتیں چاہیے تھیں جو گانا گا کے ان کے بادشاہوں کی کا من لبھائیں، تو وہ کہاں سے جاتی تھی؟ مدینہ اور مکہ سے عورتیں جاتی تھیں. یہ جو کہتے ہیں امام حسین کے خون نے دین کو بچا لیا، وگرنہ یہ سب دین کا حصہ ہوتا. آج یہ حالت تھی. ابھی اور چیزیں نہیں بیان کر رہی، بہت سخت حالات تھے اخلاقی طور پر، پولیٹیکل طور پر. امام کے لیے علماء کہتے ہیں سب سے سخت کسی امام کا پیریڈ گزرا تو چوتھے امام کا. 34 سال امامت کا گزرا، 34 سال کربلا کے بعد. اب توجہ کیجیے امام نے کیا کیا. امام نے اسٹریٹجیز اپنائی جس میں دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے اس نظام اور سسٹم اور میکینزم کے مقابلے میں لوگوں تک ڈائریکٹ کنیکشن بنانے کی کوشش کی. میں مثالیں جو ایک ایک آپ کے لیے واضح. ہم نے سنا ہے کہ امام غلام لیتے تھے اور غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، یہ سنا ہے. لیکن کیسے آزاد کرتے تھے؟ توجہ. امام غلام لیتے تھے جو جاہل ہوتے تھے، اور امام 1 سے 2 سال ان کی تربیت کرتے تھے. جب انہیں آزاد کرتے تھے تو الگ الگ گاؤں اور الگ الگ شہر میں مبلغ بنا کے بھیجتے. وہ میکینزم جہاں اوپر سے انفارمیشن آ رہی ہے، وہاں امام نے مقابلہ کیا گراس روٹ لیول پر، زمینی طور پر انفلٹریشن کر کے. زمینی طور پر امام نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. یہ ایک مثال. دوسری مثال، امام نے 22 دفعہ حج کی. یہ حج ایک عبادت ہے اور ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. کیا اسٹریٹجی ہے؟ توجہ. اس زمانے میں امام مدینہ میں تھے، ملٹری کیمپس لگے ہوئے ہیں، ملٹری پوسٹ لگے ہوئی ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بالکل نظر بندی کا حساب. اس زمانے میں اگر بتانا ہے شام میں، یمن میں، دنیا بھر کی جگہ میں کہ امام حسین قتل ہو گئے، کیسے بتائیں گے؟ حج میں پوری دنیا کے مسلمان آتے تھے. حج میں پوری دنیا کے مسلمان آتے تھے. وہاں جا کے جب امام روتے تھے تو لوگ پوچھیں گے یہ روتے کیوں ہوں؟ تو کہیں گے اس لیے کیونکہ حسین قتل کر دیے گئے. جب سوال ہوگا حسین قتل کر دیے گئے تو سوال اٹھے گا کہ کس نے قتل کیا. جب جواب دیا جائے گا تو بنی امیہ وہاں پر بے نقاب ہوں گے. تو وہ دشمن جو نہیں چاہتا تھا کہ پتہ چلے کربلا میں حسین شہید ہوئے، وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سوال نہ کریں کہ حسین کو قتل کیا کس نے، تاکہ بنی امیہ کا نام آئے. اور اہل بیت نے گریہ وزاری کی رسم کو زندہ کیا تاکہ لوگ سوال کریں حسین قتل ہوئے تو قتل کیا کس نے. اب حج پہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. جب پیغام حسین ابن علی کا پوری دنیا پہنچانا ہے تو حج اور میدان مینا جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام لوگوں کو پیسہ دیتے تھے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہو تو جاؤ مینا میں جا کے مجلس کرانا. مینا
مینا میں جا کے مجلس کرانا. کیوں؟ کیونکہ مینا میں مجلس ہوگی تو لوگ پوچھیں گے کہ کیوں مجلس ہو رہی ہے, کون مر گیا, کس کا قتل ہوا, کون شہید ہوا, پھر سوال ہوگا. جب کوئی قتل ہوا تو قاتل بھی ہوگا, قاتل ہے کون؟ تو وہ جو دشمن, توجہ کیجیے, وہ جو دشمن چاہتا تھا کہ صرف اپنے میڈیا کے ذریعے سے کنٹرول کر لے, لوگوں کو نہ پتا چلے. توجہ کیجیے, اہل بیت نے دین کی عبادتوں کو ذریعہ بنایا اپنے مقصد تک پہنچانے کے, مقصد کو پہنچانے کے. حج مقصد نہیں ہے, حج وسیلہ ہے. عزاداری مقصد نہیں ہے, عزاداری وسیلہ ہے. ہمیں لگتا ہے مقصد نہیں, وسیلہ ہے. اس طریقے سے حج بھی وسیلہ ہے. مثال کے طور پر ام المؤمنین کیا کرتی تھی, مکہ مدینہ کا جو چیک پوسٹ تھا اس کے پاس حضرت عباس کے بیٹے کو لے کے جا کے بیٹھ جاتی تھی, اور وہاں روتی تھی اور شعر پڑھتی تھی. شاعرہ تھی, بہت بڑی ادیب تھی, ادیبہ. کیوں شاعری پڑھتی تھی, روتی کیوں تھی؟ تاکہ مدینہ میں آنے والا ہر شخص اور مدینہ سے جانے والا ہر شخص سوال کرے رو کیوں رہی ہو, تو کہیں گی حسین شہید ہو گئے. پوچھے گا شہید ہوئے تو شہید کیا کس نے؟ یہ پوری اسٹریٹجی تھی دشمن کے اس ایجنڈا کو روکنے کے لیے, جہاں پر دشمن حسین کے غم کو بھلا دینا چاہتا تھا. اس کے مقابلے میں اہل بیت نے پوری کوشش کی ان چیزوں کے ذریعے سے جو دین میں معمولی طور پر انجام دی جاتی تھیں, انہی کو وسیلہ بنا کے حسین ابن علی کے پیغام کو پہنچایا گیا. بس یہ فرش اعضا, یہ مجلسیں, یہ عزاداری, یہ وسیلہ ہے حسین کے مقصد کو پہنچانے کا. یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. مزہ نہیں آیا مولانا آج مجلس میں, یہ مزے کی جگہ نہیں ہے. اس میں امام زمانہ نے پیسہ لگایا ہے. انہوں نے پیسہ لگایا ہے, ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, ان کے مقصد کے مطابق ہونی چاہیے. انٹرٹینمنٹ کی جگہ وسیلہ ہے, مقصد امام کو پہنچانے کا, مقصد امام تک قوم کو لے جانے کا وسیلہ ہے. ایک آخری چیز, مولانا اس میں زیارت کا کیا پرسپیکٹیو ہے, توجہ کیجیے. جب پتہ چلا کہ حسین قتل ہو گئے اور یہ ایک موومنٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو کربلا کے اطراف میں ملٹری چیک پوسٹ لگا دیے تاکہ لوگ کربلا نہ پہنچ سکے. سن 61 ہجری سے سن 114 ہجری تک بنی امیہ پاور میں تھے. تقریباً 114 سے 145 ہجری یا 148 ہجری تک جنگ ہوئی, جہاں پر یہ کمزور تھے اور پھر بنی عباس حکومت بنایا. اس پیریڈ میں زیارت پہ جانا ممکن نہیں تھا بغیر ملٹری چیک پوسٹ کو گزرے ہوئے. آج کی طرح نہیں ہے ٹکٹ لی, ویزا لی اور چلے گئے. زیارت پہ جانا بھی اس زمانے میں دشمن کے ہدف کا مقابلہ کرنا تھا. زیارت پہ روکنا بھی, زیارت سے روکنا بھی دشمن کے ہدف کو اچیو کرنے کا ذریعہ تھا. لوگ قبر پہ جائیں گے, زیارت کا کلچر زندہ ہوگا, لوگ جائیں گے, گریا کریں گے, روئیں گے, زیارت کریں گے, امام حسین کو یاد کریں گے, پھر اس سے کوئی انقلاب برپا ہوگا تو وہ کچھ ہی چیز کو روک تو لوگ جائیں گے. اماموں کی زندگی میں چوتھے امام کے بعد ہمیں زیارت نہیں ملتی. بنی عباس نے چھٹے امام
یزیدی کے غم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. جھوٹے تھے, انہوں نے زیادہ ظلم کیا اہل بیت پہ, لیکن شروعاتی دور میں انہوں نے چھٹے امام کو دعوت کی, کہا آؤ یہاں پر نجف آئے امام. بس توجہ کیجیے, یہ جو آج کروڑوں لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں, اس پوری سسٹم کے مقابلے میں جہاں پر کوشش کی گئی کہ کوئی زیارت پہ نہ جائے, چیک پوسٹ لگائے, قتل کیے, مارے گئے, لیکن امام کو بہت کم عرصہ ملا تبلیغ کا. وہ عرصے میں امام خود نجف پہنچے, صفوان کو لے کے نجف پہنچے, اور نجف پہنچنے کے بعد امام نے وہاں پر بہت ہی کم عرصے میں ایک ایسے موومنٹ, ایک ایسی تحریک کو زندہ کر دیا جو اس زمانے میں شاید کچھ 100 تھے, لیکن آج کئی کروڑ میں تبدیل ہو گئے. یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ جو اس کے مقابلے میں کہ دشمن کے پاس پورا پاور اور کنٹرول. بس اماموں کو تھوڑا سا عرصہ ملا, پھر جب بنی عباس دوبارہ طاقت پہ آ گئے تو انہوں نے اہل بیت پہ اس سے زیادہ ظلم کیا. امام حسین کے روضوں پہ حملہ کیا, قبر پہ پانی ڈال دیا, جو درخت قبر کے نزدیک لگا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین کی قبر وہاں پر ہے, وہ درخت کو کاٹ دیا گیا. یعنی ہر کوشش بنی عباس نے کی کہ لوگ قبر پہ نہ جائیں. پہلے بنی امیہ نے کوشش کی, پھر بنی عباس نے کوشش کی, اور یہی شجر خبیثہ ہے جو چند 100 سال پہلے سعودی نے پھر سے کربلا پہ حملہ کیا تھا, 1801 اور 1802. وہی لوگ جو نہیں چاہتے لوگ امام حسین تک پہنچے, مقصد حسین تک پہنچے, وہی شجر خبیثہ ہے. پھر صدام نے کچھ سال پہلے حملہ کیا. ایک آتھر ہے, ویسٹرن آتھر, اس نے کتاب لکھی کہ کئی 1000 سال سے زیادہ کوشش کی گئی کہ کربلا کو اور زیارت کو روکا جائے, لیکن یہ عجیب قوت ہے کربلا میں, جتنا روکتے ہیں لوگ اتنا اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. کیا ہے کربلا؟ یہاں پر امام نے صفوان کو زیارت عاشورہ سکھائی. آج سے فتنہ, کل انشاءاللہ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ زیارت کسے کہتے ہیں. زیارت کا میں نے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو, پولیٹیکل پرسپیکٹو پیش کیا کہ سیاست میں اس زمانے میں زیارت کیوں اہم ہے, اور یہ زیارت کی اہمیت جو ہے ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے. خصوصاً جوان جو ہیں وہ جائیں انشاءاللہ زیارت کے لیے, اور جوانی کے عالم میں جائیں تاکہ زیارت کا لطف اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں, ویسی بنا سکیں جیسا کہ حسین ابن علی چاہتے تھے. عزیزان گرامی, اس حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ کربلا میں پیاسا شہید کر دیا. کربلا میں حسین پیاسے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حسین کربلا جب پہنچے اور بنی اسد سے زمین خریدی تو امام حسین نے کسے یاد کیا؟ امام حسین نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد کیا. بنی اسد سے کہا کہ جب بھی میرا کوئی زائر آئے گا تو اسے 3 دن کھانا پانی کھلانا. وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا, اس نے یہ چاہا کہ میرا کوئی ظاہر بھوکا پیاسا کربلا میں نہ رہے. پھر آپ جانتے حسین نے آپ کو کل یاد کیا, جب آخری وقت حسین کا آیا تو حسین نے کہا ہے میرے عشقیوں, جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر. حسین کتنے پیاسے تھے کربلا میں جانتے ہیں. علی اکبر سے پوچھو, جیسے ہی زبان چوسی
جسم سے خون نکلتا ہے، جیسے خون نکلنا شروع ہوتا ہے جانتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جیسے خون نکلتا ہے انسان کی پیاس کی شدت کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب کربلا میں حسین زخمی ہے، کتنی پیاسے ہوں گے حسین، بس حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے تو حسین کے اس لمحے کو یاد کر لو کہ علی اصغر کو لائے اور دشمن سے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے میں پانی پی لوں گا، تو علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا۔ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پورا دن ختم ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، آخر میں جب زبان تالو میں لگتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب 3 دن تک انسان پیاسا ہوتا ہے تو زبان اور تالو دونوں خشک ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے زبان تالو میں لگتی ہے درد کا احساس ہوتا ہے۔ کتنے پیاسے تھے حسین، بس اس پیاس کے عالم میں جب شبر ملعون پانی لاتا ہے، چڑھا کے کہتا ہے پانی پینا چاہتے ہو حسین؟ اور پانی کو ڈھیل دیتا ہے، جاؤ اپنے بابا علی کے ہاتھوں سے پانی پی لینا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ذکی اس عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی، حضرت آیت اللہ سیستانی، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ صلوات پر محمد